السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عملیات کا خزانہ۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ روحانی کورس کا سبق نمبر 15 ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں لے کر۔ یہ عمل بہت ہی شاندار ہے۔ یہ عمل خاص طور سے ہمارے روحانی کورس کے جو شاگرد ہیں ان کی فرمائش پر پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ پیش کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور اس عمل کی اجازت صرف روحانی کورس کے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، شاگردوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو اس عمل کی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی روحانی کورس کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا نمبر اباؤٹ کے اندر موجود ہے، جو چینل کا اباؤٹ ہوتا ہے اس میں ہمارا نمبر موجود ہے، آپ دیکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی روحانی کورس کا خواہش مند ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، روحانی کورس کر سکتا ہے، ایک روحانی معالج بن سکتا ہے، بہترین روحانی معالج بن سکتا ہے۔ تو چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو دوستو، آپ کو کرنے کی جو نئے لوگ ہیں، نئے ناظرین ہیں، نئے ویورز ہیں، ان کو اس عمل کو کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن وہ اس سے نالج حاصل کر سکتے ہیں کہ عملیات کا فیلڈ کیسا ہوتا ہے، کیا کیا اس میں کرنا ہوتا ہے، اور کیسے کیسے اعمال روحانی کورس میں روحانی معالج، روحانی عامل بننے کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ تو وہ اس سے نالج لے سکتا ہے، اور جو خواہش مند ہے روحانی کورس کرنے کا وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو، میں ایک بڑی حاضرات کا عمل پیش کرنے لگا ہوں سورہ کوثر کے ذریعے سے۔ اس کا بڑی حاضرات کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس حاضرات کے اندر عامل خود بھی حاضرات کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مریض جو ہوگا آپ کا، وہ مریض بھی تمام اپنے حالات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس پر کیا کیا پریشانی ہے، کیسے کیسے آئی ہیں، وہ تمام چیزوں کا خود مشاہدہ کرے گا، خود دیکھے گا۔ اور بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں، بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں، مرد ہو عورت ہو۔ بڑی حاضرات کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر شخص پر حاضرات کی جا سکتی ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، مریض بھی، بچے بھی، بڑے بھی۔ تو ہر طرح سے آپ اس حاضرات کو کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں جو ہے نا ایک نقش بنانا ہوتا ہے، اس حاضرات کے اندر ایک نقش بنانا ہوتا ہے۔ وہ طریقہ میں آپ کو روحانی کورس جو ہمارا گروپ ہے اس میں بتاؤں گا کہ نقش کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ترکیب یہاں بتا دیتا ہوں۔ تو نقش بنانے کے بعد وہ نقش جو ہے آپ نے ایک علیحدہ کمرے میں دیوار پر لگا دینا ہے، اور دیوار پر لگا دینے کے بعد پھر آپ نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہوتی ہے، اول آخر 41 مرتبہ، یا کم سے زیادہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر کو۔ اس طریقے سے آپ اس کی ریاضت کریں گے 21 دن یا 41 دن۔ 21 دن کریں گے تو فوائد کم ہوں گے، 41 دن کریں گے تو فوائد بہت زیادہ ہوں گے، بہت شاندار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب دوران عمل آپ ریاضت کرتے رہیں گے تو اس میں ایسا ہوگا کہ جو نقش کا سیاہ خانہ ہوگا وہ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے گا، وائٹ ہونے لگے گا، اور آہستہ آہستہ جب وائٹ ہونے لگے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ بالکل سفید ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آئے گا ریاضت کرتے کرتے دوران عمل ہی کہ وہ سیاہ خانہ جو وائٹ ہوا ہے اس میں سورہ کوثر کے جو خادمین ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جب وہ نظر آ جائیں تو ان سے کہے کہ یہاں پر جھاڑو وغیرہ پوچھا وغیرہ لگائیے، وہ لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد کرسی منگا لے، کرسی منگانے کے بعد کہے کہ آپ کے جو سردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کو بلائیے۔ جب وہ آ جائیں تو ان سے سلام کریں، پھر ان سے باتیں کریں، جو بھی مسئلہ ہو تو باتیں کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کی جانکاری لے سکتے ہیں۔ اور جب مکمل جانکاری مل جائے تو پھر ان کو سلام کر کے رخصت کر دیں۔ یہ طریقہ ہے اس سے کام لینے کا۔ اس طریقے سے آپ پورا کام لے سکتے ہیں، پوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے عامل بن چکے ہیں۔ اب اس کو روزانہ آپ نے مداومت میں رکھنا ہے۔ تو روزانہ مداومت میں رکھنے کے لیے اس کو کم سے کم 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آپ نے ورد میں رکھنا ہوگا، تو یہ عمل قابو میں رہے گا انشاءاللہ۔